پاکستان کے ممتاز روحانی معالج اور اورا یعنی توانائی کے حالے کی مرمت کے ماہر اعجاز احمد خان 9 جون سن 1976 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کیمبرج پبلک اسکول پشاور میں حاصل کی اور UK سے روحانی علاج میں صنعت اور روس سے مائنڈ سائنسز کی ڈگری حاصل کی۔ وہ لندن میں مقیم ہیں اور 25 سال سے زائد عرصے سے اس شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس سے انسانی جسم کے گرد موجود حالے کو دیکھا اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ چکرا بیلنسنگ، انرجی ہیلنگ اور رہنمائی کے ذریعے اورا کی صفائی جیسے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اعجاز احمد کے مطابق وہ صرف ایک وسیلہ ہیں اور اصل شفا اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات بہت خاص شخصیت سے کروا رہے ہیں۔ محترم اعجاز احمد خان بہت معروف اسپرچول ہیلر ہیں، نفسیاتی ماہر ہیں، اور مشکل قیام ان کا انگلینڈ میں ہوتا ہے لیکن پاکستان اکثر تشریف لاتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں ہیں تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے کہ ہمارے پروگرام کو یہ بخشے۔ اعجاز صاحب آداب۔ بہت شکریہ سر۔ اعجاز صاحب، جب ہم آپ کے قوائف دیکھ رہے تھے پروفیشنل اور دوسرے، تو زیادہ معاملہ 2002 سے شروع ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ وہ جنوری 76 سے 2002 تک ہمارے ایک بہت اچھے شاعر ہیں سرما صاحبائی، ان کا ایک بہت خوبصورت مصرع ہے کہ کہاں گزاری صبح شامیں، کہاں بتائی دوپہر۔ ہوا تو کچھ تعلیم، نوجوانی پاکستان میں کہاں رہے؟ پشاور میں غالباً پیدا ہوا تھا سر، تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، یہ میرے لیے آنر ہے سر کہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں ہمارے لیجنڈس میں ہم، اور دوسرا PTV والوں کا بھی شکریہ، کیونکہ ہماری اس کنورسیشن سے ہو سکتا ہے کہ دور بیٹھا ہوا کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی بھائی کوئی میسج ڈیلیور ہو جائے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ میسیجز ہمارے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا تو ہمارے اندر ہوتا ہی ہے، وہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کے توسط سے، آپ کی وجہ سے، اس چینل کی وجہ سے، اباؤن پشاور میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے سر، تو ہم اکثر ہجرت میں بڑے جو ہے نا، ہمیں ہوتا تھا کہ بھی ایک جگہ پوسٹنگ، کبھی دوسری جگہ پوسٹنگ، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں بہت چھوٹا تھا سر، میں کوئی 6 سال کا تھا، تو کچھ عرصہ ہم لاہور میں رہے۔ پھر اس کے بعد میرے جو بھائی تھے بڑے، وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے کہ وہ سارے معاملات سنبھال سکے، تو ہم پھر بہتر جو سیف پیکج ہمیں لگا، پھر ہمیں لاہور لگا سر۔ میں لاہور آیا، اس وقت والد صاحب کیونکہ ایک چھوٹے سے ذمہ دار تھے، ایکسین تھے یہ PWD میں، تو لاہور نے پھر ہمیں پہلی گود فراہم کی۔ پھر لاہور کے اوائل دن یہاں پہ رہا، باقی جو ایجوکیشن تھی وہ پرائیویٹ کی سر، کیونکہ ہمارے اس وقت جو مائگریٹ کرتا بندہ تو چیزیں پھر وہ نہیں رہتی جو کہ چلی آ رہی ہے۔ پھر سر مجھے موقع ملا رشیا جانے کا۔ اس وقت ہم کیونکہ قبائلی ہیں، افریدی ہیں سر ہم، تو اس وقت بڑا اچھا ایک انہوں نے سلسلہ رکھا تھا کہ جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں ان سے گیسٹر کی وجہ سے وہ ان کو بلا لیتے تھے ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ۔ تو میری بھی سر، میرا بھی کوئی فال نکل آیا، اور وہ نکلا بھی کوکاف میں سر، جس کو کافکاس کہتے ہیں۔ وہاں پہ میں گیا تو تھا میڈیکل کے لیے سارے، کیونکہ ڈاکٹرز کا اس وقت بڑی پاکستان میں تو انجینئر اور ڈاکٹر اس وقت ہوتے تھے سر۔ میں وہاں پہ گیا تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ میں بالکل بھی مجھے سمجھ نہیں آئی میڈیکل کی۔ وہاں پہ انہوں نے اس وقت، تو میں نے کہا واپس جا کے تو مار ہی کھاؤں گا، گھر والوں نے اتنی ٹکٹ لے کے دی ہے بڑی مہنگی۔ تو وہاں پہ سر مائنڈ سائنسز کا ایک انہوں نے ڈگری اسی سال جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائی ہوئی تھی۔ اچھا سر، وہ مجھے شروع سے ہی نا بڑی فیسنیٹ کی۔ پھر سر اس میں جو ہے نا وہ داخلہ لیا، اس کے بعد ڈگری اللہ نے پوری کروائی۔
تو وہ سر پھر رشیا سے پڑھ کے آیا, لاہور میں آیا, پھر جاب ملی ایز اے ٹیکس انسپیکٹر, اور وہ پھر کوشش کی سرو کرنے کی گورنمنٹ کو. پھر کہیں گھومتے ڈھونڈتے ایک کتاب لگ گئی سر میرے ہاتھ, بانو آپا کی, راجا کے تھے. تو وہ اور کوئی چیز تو میرے اندر بیٹھی نہ بیٹھی, وہ تھیوری بیٹھ گئی میرے اندر, وہ ابھی تک چل رہی ہے. وہ کتاب میں 21 دفعہ پڑھ چکا ہوں, اور اگر میرے بس میں کبھی چلے تو میں سلیبس میں رکھواؤں تو اس کتاب کو, وہ میرا خیال ہے. تو وہ کتاب جو پڑھی تو کچھ معاملات ایسے تھے, کچھ سسٹم ایسا ہے ہمارا کہ وہ ہمارے معاملات پھر ہو نہیں سکتے تھے. تو پھر سب میں مائیگریٹ کر گیا, اور میں پھر یو کے چلا گیا, وہاں سے ایک چھوٹی سی ڈگری کی سر اسپرچول ہیلنگ میں. پھر مجھے اورا کیونکہ پیدائشی طور پہ نظر آتا تھا, وہ میں اس کو ایک بیماری مختصراً بتا دوں, میں اس کو کوئی پرابلم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی پرابلم ہے, مجھے جو ہیومن اورا ہے یا ہیومن انرجی ہے یہ نظر آتا ہے. میں آپٹیشنس کے پاس جاتا تھا, کوئی کہتا ہے ارکے گلاب ڈالو, کوئی ریمیڈیز جو بتاتے ہیں, مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے. جب آئی ٹیسٹ کرواتا تھا وہ ٹھیک ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک ٹیچر ملے, پھر دوسرے ملے, پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اورا نظر آتا ہے, یہ تو جس میں مثالی. یا پھر اس کے بعد سر اس کے بارے میں بڑے عرصے سے ریسرچ شروع کی. پھر مجھے وہ اپنا لگا وہ ٹاپک, پھر میں نے اس پہ بڑا کام کیا سر, رات دن کام کیا, اور کوشش کی کہ اس میں سے پھر یہ پتا چلا کہ اورا ہوتا کیا ہے. پھر یہ پتا چلا کہ وہ کہاں سے بنتا ہے, اس کے کلرز کہاں سے آتے ہیں, وہ کیا ایکٹیویٹ کرتے ہیں, کیا ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں, کیا فائدہ دیتے ہیں, اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو کیا نقصان دیتے ہیں. پھر اس کو ہیل کرنے کا, اس کو پھر اس پہ بھی کوئی 7 سال لگ گئے, اس اورا کو دیکھنے میں, اس کو سمجھنے میں. پھر اس کے اندر جو اورا ٹوٹا بروکن اورا ہوتا ہے اس کو کیسے آپ ہیل کر سکتے ہیں. پھر وہ 7-8 سال کا سفر رہا. پھر آہستہ آہستہ سر یہ جرنی چلتی رہے, پھر اللہ تعالیٰ بجا فرمائے. آپ نے بہت دلچسپ بات کہی, اس میں مجھے بھی تھوڑی سی دلچسپی رہی ہے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں سر, تو اس طرح سے سائنسز کا تو میرا شعبہ نہیں رہا. سر آپ نے فرمایا کہ اسی برس مائنڈ سائنسز کا شعبہ رشیا میں, سوویت یونین غالباً اس وقت تھا, ابھی آخری ان کے ہاں, اگر میں غلط نہیں کرتا تو پیرا سائیکالوجی بھی چل رہی تھی اسی وقت ہی سر. انہوں نے اس پہ بڑا کام شروع کر دیا تھا بڑا سیریسلی. جی 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 ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ کہ کچھ لنکیجز. جی جی بالکل بالکل. اس پہ دیکھیں جی, جو چیزیں انسانی دماغ تسلیم نہیں کرتا وہ ہم ساری ڈائریکٹلی پیراسائیکالوجی میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, ان کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے سر کہ وہ کسی چیز کو متھ نہیں سمجھتے, وہ چھوٹی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں. اچھا, ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تو جو ریسرچز ہیں وہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دی جن کو شاید ریسرچ کی طرف جانا پسند ہی نہیں کرتے, امپلیمنٹ کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی. سر تو اس وقت بڑا زور تھا وہاں پہ پیراسائیکالوجی کا. اس وقت ان کے علوم جو تھے, بلکہ وہ ٹیلی پیتھی پہ بڑا کام کر رہے تھے, وہ ہپنوٹزم پہ بہت زیادہ کام کر رہے تھے. یہ اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقی شعبوں پہ, پھر اس کے بعد جب ان کو لگا کہ ہم باقی لوگوں سے بہتر ہو رہے ہیں تو انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل کلاسیفائی کر دی. یہ صرف اس زمانے کا جو کولڈ وار تھی سر, دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی. سر آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پیراسائیکالوجی پہ جو مائنڈ سائنسز ہیں ان پہ, اورا پہ, اور وہ تمام چیزیں جو بظاہر ورائے حسیت ہیں سر, بیانڈ سینسیشنز اور سینسول ویریفیکیشن سے بیانڈ ہیں, یہی کام ویسٹ میں بھی ہو رہا تھا سر, اور اسی وقت ہو رہا تھا. سر یہ جو مائنڈ کنٹرول کی سائنس ہے سر, اور جسے حکومتیں کام میں لاتی ہیں سر, اس کا اس سے بھی کوئی تعلق رہا؟ سر بہت گہرا, بہت گہرا. میں یہ بات بہت پرانی ہے سر. میرا ایک بچپن کا دوست ہے, کیونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو میں وہ ایک دن مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب تازہ یہ جو خودکش ایک چیز مارکیٹ میں آئی. جی جی. تو وہ کیونکہ ایئر فورس میں تھے تو انہوں نے مجھے واقعہ سنا. ہم وی گرو ٹوگیدر, ہم بیسٹ فرینڈ ہے میرا وہ. تو مجھے اس نے کہا کہ میرے ایک افسر نے کہا کہ ہم نے ایک آدمی پکڑا جو کہ برین واش کرتا ہے.
تو آپ اس کے ساتھ 20 منٹ بیٹھ سکتے ہو؟ اس نے کہا سر کیسی بات کرتے ہیں، میں آئی لو مائی کنٹری، آئی لو مائی پیپل، آئی لو مائی فورس. وہ ایئر فورس کے تھے وہ، اس نے بڑا عرصہ تو بڑا محنتی. اس نے کہا، انہوں نے کہا 20 منٹ سے زیادہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو آج جو ہے نا کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا. اس نے کہا کیسی بات؟ اچھا. اس نے کہا یہ بات ہے. اس نے کہا وہ جگہ اس نے بتائی کہ جہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا بڑی سخت سیکیورٹی میں. کہتا میں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی میں اندر گیا تو ایک بڑا ہی دبلا پتلا سا آدمی، صرف ہلکی ہلکی سفید داڑھی، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو ایڈیٹ کتاب پڑھ رہا تھا دوستو وسکی کی. پرنس میشیگن سے ملاقات کر رہا تھا. سر جی. کہتا میں نے اسے کہا جی کیا حال ہے آپ کا، کیونکہ ہم نے پکڑا تھا. کہتا اس نے اینک اتاری، کتاب رکھی اور میری طرف وہ اٹینٹیو ہو گیا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں. کہتا اس کمرے میں لائٹ بڑی کم تھی. اس کمرے میں آواز جو ہے نا وہ بڑی گونج کے آ رہی تھی. سر اس نے بندے نے کہتا جی 8 منٹ مجھے کہا کہ آپ کو پتا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ساری لیگیسی ہے یہ شیطان کے اگینسٹ ہے اور آپ اپنے بندوں کو شیطان کی فورس کے ساتھ مل کے کرے. کہتا ہے سر جب 8 منٹ سے زیادہ کوئی 10 منٹ ہوئے نا اور اس نے مجھے لاجکس دی تو میرا اس وقت ایک ایسا وقت آیا کہ میں جو باہر بندہ ہے جو اللہ عالم، یہ جیسے اس نے الفاظ ہے میں ایگزیکٹلی آپ کو کہ یا باہر جو سپاہی کھڑا ہے میں ایسے بندوق چیروں اور میں اسی سب لوگوں کو نا، یہ وہ بندہ وہ بات کر رہا ہے سر کہ جس کے 16 سال ٹریننگ رہی ہے، وہ ایک ایسے بندے سے بات کر رہا ہے جس کے پیچھے ڈاٹا ہی کوئی نہیں ہے، بالکل سلیٹ خالی ہے. اور وہ اس نے 10 منٹوں میں یہ محسوس کرنا شروع کر دیا. کہتا ہے میں جہاز اٹھاؤں، ادھر ایک سنک پڑا ہوا تھا، میں نے زور سے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پانی منہ پہ بھی مارا اور کہتا ہے میں 10 منٹوں سے پہلے اس بیرک سے باہر آ کے اپنے افسر کو ایک ساتھ میں کھانا کھلاؤں. تو سر ایک بات بتائیں کہ آپ کے جو ہیومن مائنڈ ہے سر، اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہے. ہم سب بیس کرتے ہیں وائبریشن پہ، ایوری تھنگ از وائبریشن. اور میرے اور آپ کے درمیان جو ایٹمز ہیں جو تو وہ آکسیجن کے حساب سے وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے، یہاں پہ بھی ہیں، پوری دنیا ان سے ایک زنجیر کی طرح بنی ہوئی ہے. اور آپ کی باڈی جو چیز وائبریٹ کرتی ہے، اگر وہاں کی مجھے فریکوینسی کا تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو جائے تو ہم میسج کنوے کر لیتے ہیں مینٹلی طور پہ بھی. تو وہ جو لوگ ہیں سر، وہ جو آئے تھے صاحب، اب وہ بائی برتھ ایسے تھے، ان کی ٹریننگ ایسی کی گئی، اور یا ان کی کوئی وہ میوٹنٹ تھے، مگر کوئی نہ کوئی چیز تو تھی نا سر کہ جس نے اچانک اس بندے کا جو ذہن ہے وہ 380 کو چینج کر دیا. ایک صاحب تھے سر، میں طالب علم ہوں تو میں آپ سے کیا عرض کروں، لیکن ہمارے دیکھنے والوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ کا تعارف نہیں ہو، تو میں ایک آدھ لائن. سر پلیز. ولہم رائخ سر 1897 سر 1957. سر اچھا اب تھے تو وہ سائیکو اینالسٹ، لیکن وہ چلے گئے آرگون میں، جس کو انہوں نے انٹائی انٹروپک یونیورسل فورس قرار دیا، اور پھر انہوں نے وہ باقاعدہ اس کے لیے مشینیں وغیرہ بنانے کی کوشش کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کائناتی انرجی ہے اس کو لایا جا سکے. آپ کا کیا؟ اچھا، اور یہ کہ ان کی جو موت تھی وہ بڑی سسپیشس ہے. Sir. He was imprisoned in America. He was declared a pseudo-scientist, fake scientist. اور ان کے سارے ان کی کتابیں، حالانکہ وہ اپنے زمانے کے بہت ایسے پہنچے ہوئے دماغ سمجھے جاتے تھے کہ انہوں نے میس سائیکالوجی آف فیشزم تب لکھی جب ہٹلر اپنے عروج پہ تھے 41-42 میں، اور وہ کتاب پڑھنے سے اندازہ بالکل نہیں ہوتا کہ اس شخص کو جو یہ کتاب لکھتا ہے اس کو کوئی انسین بھی قرار دے سکتا ہے. تمہیں یہ کوئی حکومتوں کا داخلی معاملہ تھا جس میں وہ آ گئے. یہ جو انٹائی انٹروپک یونیورسل فورس اور وہ چیز جسے آپ محترم اورا قرار دیتے ہیں، کیا ان میں کوئی اصطلاحات کا فرق ہے؟ سر میں پلیز آسان الفاظ میں، بسم اللہ، کیونکہ ہماری آڈینس تو
بہت سمجھدار ہوتے ہیں ان سے، مگر نیو جنریشن کو تو پتہ. اچھا سر میں آپ کو اورا پہلے ایکسپلین کر دوں کہ واٹ از اورا. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ جب میں پاکستان جاؤں گا تو مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ واٹ از اورا، وہ کہیں گے جی ہم اس کو ریپیئر کیسے کریں، کیونکہ ہم کسی چیز کو مانیں گے تو اس کے میکینک کو مانیں گے نا. ہم تو پہلے سر ہمارے اندر انرجی کے 7 چینلز ہوتے ہیں اور اس پہ بہت پرانا کام ہو، ہزاروں سال پہلے سے اس پہ کام ہو رہا ہے سر، اور ہو رہا سر. اس کو جاپانیز میں چی کہتے ہیں، چی آپ کے جو انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں. سنسکرت میں سر اس کو چکراس کہتے ہیں کیونکہ وہ گول ہوتے ہیں. تو اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب چکرا کا نام آتا ہے لوگ اس کو ہندو میتھولوجی مذہبوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ مذہب ہندو عیسائی سکھ مسلمان نہیں ہوتے، وہ علوم میرے اللہ کے سب ڈیوائن سے ہیں سر، چاہے کوئی بھی. اچھا اس کو ہم جو لوگ ہوتے ہیں اس خطے کے ان کو لطائف کہتے ہیں سر، اور جو برٹش ہیں وہ ان کو انرجی پوائنٹس کہتے ہیں. اچھا سر یہ 7 ہوتے ہیں، مختلف انرجی بناتے ہیں جس سے ایک نیرو پاتھ بنتا ہے، اور وہ چیزیں آپ کی مثال کو ایک ریڈ کلر بنتا ہے آپ کا روٹ چکرا، وہ آپ کے مینجمنٹ کے لیے ہوتا ہے. ایک اورنج ہے جو آپ کا ریلیشن شپ ود دا پارٹنر ہوتا ہے، اسپاؤس ہوتا ہے. ایک یلو ہوتا ہے جو فائنانس کی انرجی آپ کے اندر کریٹ کرتا ہے. ایک گرین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ میں اکثر کہتا ہوں، تو وہ آپ کے اندر صلہ رحمی محبت یہ بناتا ہے. پھر ایک تھروٹ ہے کمپیشن. جی کمپیشن. جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو ہم سب اٹینٹیو ہیں، تو یہ میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تھروٹ چکرا کھول دیا ہے. جن لوگوں کا تھروٹ چکرا کھل جاتا ہے سر، وہ کہیں بھی اسپیچ دیتے ہیں، کہیں بھی بات کرتے ہیں، آپ کے کان نہیں سنتے، آپ کی پوری باڈی کان بن جاتی ہے. یہ اس انرجی کا کمال ہوتا ہے سر. آپ بڑے مولوی ہیں وہ جو میں پہ خطبہ کرتے ہیں، ہم کبھی انگلیاں دیکھتے ہیں، کبھی گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں گاڑی کدھر کھڑی ہے، اور کچھ آپ کو ایسے لے لیتے ہیں جیسے ماں آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. آپ پورے. اس کے بعد سر ایک تھرڈ آئی ہے کہ آپ جس کے سامنے بیٹھے ہیں آپ نے اس کو ویٹ چیک کرنا ہے کہ یہ کون سی بات پہ کہیں بتکے گا تو نہیں، کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے، کہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو تو نہیں ہے، غصے والے تو نہیں ہے. تو وہ جو آپ کو وہ ایک گراف آف پرسنالٹی بتاتی ہے تو آپ کی تھرڈ آئی بتاتی ہے. پھر ایک سر کراؤن ہے، یہ ڈیوائن کنیکشن ہے. یہ جب انرجی بنتی ہے سر یہ آپ کے سپائن کے ذریعے آپ کی پینیل گلائنڈ سسٹم میں چلی جاتی ہے، اور وہ اس کو پروجیکٹ کر دیتا ہے آپ کی اورا کی شکل میں. آپ کا اورا آپ کی ارد گرد ایک حصار ہے سر. میں اور آپ جب آج ملے تھے، combination of different forms of energy points. انرجی پوائنٹ سر، یہ کمبینیشن بن جاتا ہے سر. آپ نے بات کی کہ کوئی صاحب اگر کمرے میں آئیں گے اور وہ سٹریس میں ہوں گے تو میں کہوں گا سر یہ صاحب سٹریس میں تھا، جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو گئی تھی سر. وہ جو اورا میرا اور آپ کی جو پہلی ملاقات ہوگی تو آپ نے کتنی خوبصورت ٹائی پہنی ہوئی ہے، گرے کلر کا سوٹ ہے، آپ کے ایکسپورٹ شوز ہیں، اینک ہے، آپ کی پرسنالٹی، ہائٹ، بلڈ. مگر میں پہلے ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوں گا. مجھے پہلے آپ کے اورے کے ساتھ جو اپنا اورے کا انٹریکشن ہوگا نا، تو اسی وقت ہی میرے مائنڈ میں ایک ریکارڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دس پرسن. ادھر ان سے بچ کے نکلنا یا ادھر ان کو گلے لگانا. یہ جو ہمارا پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے انسانوں کا دو کا، تو آواز کا تبادلہ، آنکھوں کا تبادلہ، چیزوں کا تبادلہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے ہمارا اورا ایک دوسرے کو ٹچ کرتا ہے سر. ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں خالد سہیل صاحب، جی کینیڈا میں، جی بہت پرانے ویٹرن سائیکالوجسٹ ہیں سر. گرین زون، یلو زون، ریڈ زون. بالکل صحیح. ایگزیکٹلی وہ بھی یہی کہتے ہیں سر. یہ صاحب اس وقت ریڈ زون میں ہیں، ان کو پہلے یلو میں لے کے آنا ہے، ان کو گرین زون میں آ لے کر جانا. اس کو چھوڑ دینا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا اقبال بھائی سر کہ یہ جو آپ کا طریقہ علاج ہے سر، اسے جو یو کے کی یا یورپ کی جو میڈیکل باڈیز ہیں آفیشیل، سر وہ ایکٹنائز کرتے ہیں. سر آپ تو کرلین کیمرے بن گئے ہیں. میرے پاس تو اسٹوڈنٹ تصویر آپ بیٹھے ہیں، آپ کی وہ تصویر اتاریں گے، اس میں آپ کے اورے کے کلر آ جائیں گے. اچھا سر آپ تو دیکھیں جو چیز آپ سائنٹیفکلی بہنوں بھائیوں کو یا کسی بھی چیز کو آپ بتا نہیں سکتے وہ متھ ہے سر. یس. میں آپ کو بتاؤں کہ جی آپ کے سر کے اوپر 2 سینگ ہوتے ہیں انویزیبل،
اور وہ سینگ سب کو چپتے ہیں. تو میرے سے وہ سینگ چپ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی وہ سینگ کہاں سے آئے, وہ کیا ہوتے ہیں, اس کا کوئی ایویڈنس بھی ہے, کہیں تو نظر آئیں گے, کوئی اس کو کوئی تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہوگی. تو سر اورا تو اب اتنا یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کا, کیونکہ آپ کا اگر اورا بروکن ہے سر تو آپ کی باڈی میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ فزکس اور میٹا فزکس آپس میں جڑے ہوئے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, ہمارے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں کہ عناصر میں اعتدال نہیں, توازن نہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اورا بروکن ہے, تو غالباً اس سے مراد یہی ہے کہ شخصیت کے مختلف حصے جو ہیں وہ باہم ہم آہنگ نہیں ہیں سر. ایگزیکٹلی سر, اورا آپ کی 7 کلر کی ایک شیلڈ ہے سر, اور وہ جو رنگ ہے وہ آپ کے فائنانس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, لوگوں سے آپ کو محبت کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے, آپ کے لیے راستہ کھولنے میں, آپ کے مائنڈ اور دوسروں لوگوں کو آپ کے ساتھ باندھنے کا کام کرتا ہے سر. اور وہی انرجیز آپ کی لائف کے پیٹرن کو ایزی کرتی ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو اکثر ہم نام سنتے ہیں, جس کو ایول آئی اینٹیٹی کہتے ہیں. اگر کسی کو ایول آئی اینٹیٹی ہو جائے, ہمارے تو وہاں پہ UK میں تو اس کے تو پورے اپنے کورسز ہوتے ہیں ایول آئی اینٹیٹی کے, ہاؤ ٹو کیور یور سیلف. یہاں پہ تو ہم اس کو اور طرح چیزیں کرتے ہیں سائنٹیفکلی. اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ آپ کے اورے کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں ایول آئی اینٹیٹی. دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپلین کرتے ہیں, میں آپ کو سر اگر آپ اجازت دیں سر, آپ جو خیال سوچتے ہیں جب تک وہ آپ نے سوچا نہیں ہوتا نا, تو اس کا کوئی صرف اور صرف ایک سمجھ لیں کہ ایک illusion ہے وہ خیال. مگر جب آپ اس کو خیال کو سوچنے کے پروسیس سے گزار لیتے ہیں تو انرجی میں کنورٹ ہو گیا وہ. اچھا, جیسے ہی آپ نے اس کو انرجی میں کنورٹ کیا تو آپ کی باڈی نے لے لیا وہ تھاٹ. سب سے پہلے جو وہ تھاٹ لے گی وہ آپ کی باڈی لے گی, اور آپ کی باڈی نے اس کو فیلنگ میں کنورٹ کر لیا. اب آپ کی باڈی روزانہ ملین سیلز بنا بھی رہی ہے اور ملین سیلز ڈسٹرائے بھی کر رہی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کا تھاٹ ہے اگر وہ نیگیٹو ہے, انزائٹی میں ہے, شکایت میں ہے, رونے دھونے میں ہے, پریشانی میں ہے, غصے میں ہے, بغض میں ہے, کینے میں ہے, حسد میں ہے, تو ایگزیکٹلی وہ انرجی آپ کے سیلز لے لیں گے. اور اگر آپ اپنے باڈی سیل کو وہ والی انرجی میں آپ نے ایک باڈی سیل بن گئے تو آپ کی تو پوری باڈی سیل سے بنی ہے. تو آپ نیگیٹیوٹی سے اپنی باڈی بنائیں گے تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں گے؟ کیا آپ یہ امید رکھیں گے کہ کینسر نہیں ہوگا, یا آپ کو جوڑوں کا درد جلدی نہیں ہوگا, یا آپ کو میگرین نہیں ہوگا, یا آپ کو شیڈیکا نہیں ہوگا, یا آپ کی کڈنیز کام کریں؟ کیونکہ انہی سیل سے تو ابھی سارے آرگن بنا رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. تو آپ کی باڈی سر وہی لے گی جو آپ کا مائنڈ اس کو دے گا. اور اگر مائنڈ رائٹ اسٹرکچر پہ نہیں ہے تو آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ایجنگ کی طرف چلی جائے گی. پھر آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, پھر یہ جو ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, آپ کے اندر ٹالرنس لیول کم ہو جاتا ہے. لوگ بڑے ایسے خواتین ہیں, بیٹیاں بہنیں, جو میں اکثر کہتا ہوں, ایک انرجی ہوتی ہے سر ان کے اندر فیمنزم کی. جب خواتین ان کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے یا بھائی کے لیے, تو وہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے, ماسٹرز انہوں نے کیے ہوئے, مگر پھر وہ پسند کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ان کی باڈی کے اندر وہ انرجی کریٹ ہی نہیں ہو رہی جو کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. جاز بھائی, یہ جو بات اب وائبس کی طرف چلی ہے سر, تو مجھے حکم ہوا ہے کہ ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ابھی ہم لوٹتے ہیں. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں آج ہم ماہر نفسیات اور روحانی معالج محترم اعجاز احمد خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے. یہ آپ
اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں۔ گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ سدرنگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں معروف ماہر نفسیات اور اورا ہیلر محترم اعجاز احمد خان صاحب سے۔ اچھا اعجاز صاحب، سر ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، سر مجھ سے اور آپ سے بہت پہلے جرمنی کے ایک بڑے نامور ادیب ٹامس مان نے کہا تھا کہ we are living in times where a man is defined in political terms. Agreed, sir. ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں جنگ بھی ہے، جہاں اقتصادی ناانصافیاں بھی ہیں، جہاں آپ ابھی رشتوں کی بات کر رہے تھے، تعلقات کی بات کر رہے تھے، فرد کے ساتھ ایک گھرانے میں اور گھرانے سے باہر معاشرے میں، تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری باڈی اور ہماری ذات سے پرے کے بندوبست سے تعلق رکھتی ہیں، پولیٹیکل ایرینا سے تعلق رکھتی ہیں، کہ یہ جو آپ کا کیا فلسفہ ہے، جو آپ کا طریقہ تفہیم ہے، طریقہ علاج ہے، یہ فرد پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سر یہ جو فرد سے بیانڈ بندوبست بیٹھا ہے، سر کیا بات، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنے گا؟ دیکھیں سر، ہر چیز انرجی ہے دنیا میں، ہر چیز، اس کرسی پہ آپ تشریف فرمائے یہ بھی انرجی ہے، یہ ٹیبل بھی ہے، اس کا فارم ہے، اور انرجی اپنی فارم بدلتی رہتی ہے سر۔ اس طرح جس چیز کی انرجی ہوگی نا سر، اس کے ارد گرد اورا ضرور ہوگا۔ فرد کا الگ اورا ہوتا ہے، اس بلڈنگ کا الگ اورا ہے، پھر اس علاقے کا الگ اورا ہے، اور اس شہر کا الگ اورا ہے، پھر اس ملک کا بھی الگ اورا ہوگا سر، کہ اورا از ریفلیکشن آف الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ۔ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تو ہر چیز کی ہے سر۔ تو سر ایک بندے کے معاملات سے ہو سکتا ہے 4 بندوں کے معاملات خراب ہو جائیں، 4 بہت خوش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے بات کی، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، کیونکہ میں بھی شاعری کا طالب علم ہوں سر، میں شروع سے ہی یہ فیض صاحب کی تصویر میں نے دیکھی تو میں وہ چلا گیا، اور پہلی تو میں ناصر کاظمی کو دیکھ رہا سر، تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ غم دہر کا جھگڑا کیا ہے سر، وہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، فیض صاحب ہیں، ایلیا صاحب ہیں، میں بڑا سر، مجھے فیض، ایلیا صاحب اور غالب جو ہے نا، کچھ زیادہ نہیں تو 30 سے 40% یاد رہتے ہیں سر مجھے۔ وہ تو ہمارے تحت شعور میں اتر گئے نا۔ کیا بات ہے سر، دس از دی بیسٹ۔ سادہ بات بھی کہہ رہے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ یہ ٹکڑا تو غالب کے یہاں سے، یہ فیض کے یہاں سے، یہ میر کے یہاں سے چلا ہے۔ اور بلکہ کل سر ایک نئے شاعر ہیں، مجھے تو وہ بڑا فیسینیٹ کیا، وہ بات شاعری کی ہو رہی تو میں آپ کی سنا دوں، وہ شعر ہے سر، اجازت ہے میں؟ بسم اللہ۔ مجھے وہ ملے نہیں کہ وہ کون صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں ان دنوں میں کیوں نہ ملا، تو ہمیں ان دنوں میں کیوں نہ ملا جب ہمیں شوق تھے سنورنے کے۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمیں ان دنوں میں کیوں نہ ملا جب ہمیں شوق تھے سنورنے کے، اور ہم نے جینے کی عمر میں سرور پال رکھے ہیں شوق مرنے کے۔ واہ واہ واہ۔ تو مجھے وہ سرور صاحب، ہمارے ایک شاعر نے کہا کہ اپنی قسمت سے یہ گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ پروین شاکر صاحب ہے جی، تو محبت، فراز صاحب ہے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ کمنگ بیک، جی جی جی، اگرچہ شاعری سے زیادہ خوبصورت مصوری، موسیقی، شاعری،
سر اورا بھی تو اورا کے حصے ہیں سر. یہ سب اورا نہیں, اورا بھی ان کا حصہ ہے سر, اورا بھی ان کا حصہ. اگر آپ کے اندر لطافت نہ ہوگی نا سر, تو اس وقت میں جو ہے نا اتنے پیس میں کیوں بیٹھا ہوں. میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے سر کہ میں اکثر جاتا ہوں, بیٹھ کے بات بھی کرتا ہوں, سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ علوم جو ہے نا وہ آپ کے پاس امانت ہوتے ہیں, جو آپ کے پاس اگر آپ اس کو باہر نہیں نکالیں گے. آپ کے کھیت پہ میرے اللہ نے اگائے ہیں نا, تو وہ کھیت آپ کو دیا اس لیے کہ اس کی جو کاشتکاری کر کے آپ لوگوں کو ان کا رزق دیں. جی آپ کو اللہ نے چنا. تو سب مگر مجھے اتنا پیس جو ہے نا وہ بڑے عرصے بعد کہ آپ سمجھتے ہیں سر, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ فیل آنرڈ کہ آپ کے ساتھ میں نے اسکرین شیئر کی ہے سر. آپ ہمارے وہ لوگ ہیں جن سے ہم تو اورا کی بات یہ کہ تو اورا سر اگر اس کے اندر آپ اورا کے اندر دو اورے میچ ہو جاتے ہیں آپس میں سر, دنیا میں ہر چیز جو ہے نا وہ انجوائے آپ تب کرتے ہیں جب آپ کو اس سے کچھ ملتا. اگر مجھے کہیں سے بھی ڈسکوری نہیں ہو رہی نا تو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ سوکھ کے ختم ہو جاتا. چاہے وہ دو دوست ہوں, چاہے وہ پارٹنرز ہوں, چاہے وہ استاد شاگرد ہوں. اصل چیز جو ہے نا سر وہ ڈسکوری ہے. آپ کو وہاں سے وہ مواد ملے جو آپ کے پاس کم ہے یا آپ لینا چاہتے ہیں, تو یہ رشتے بڑے گہرے ہوتے جاتے ہیں. کبھی کبھی سر جب آپ کو اورا کسی انسان کے ساتھ ملتا ہے اور وہ ان کی فریکوینسی میچ کر جاتی ہے اور دونوں ہائر سیلف پہ ہوتے ہیں, تو بغیر بات کیے اتنا نالج ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے بھی حیرانگی ہوتی ہے. اور ہمیں بعض اوقات یقین ہی نہیں آتا کہ یہ بات ہو سکتی بات کیسے ملی ہے, پاسبل ہے. یہ بظاہر اس کو سمجھنا. سر اعجاز صاحب ایسا کیسے ہوتا ہے؟ دو لوگ ہیں سر, سیاسی رہنما ہیں سر, ایک جیسا ریاضت کی ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے, مشقت اٹھائی ہے لوگوں تک پہنچنے میں. سر, ایک کی شخصیت بات انسانوں کو جکڑ لیتی ہے, سر, انہیں کھینچتی ہے, اور ایک بے اثر رہتا ہے. ایک موسیقار ہے, اتنا ہی ریاض کیا ہے, اتنا ہی سیکھا ہے. ہم اپنی وہ جو موسیقی میں کہتے ہیں کہ ان میں رس ہے, ان میں رس نہیں ہے, رس نہیں ہے. مصور ہے, شاعر ہے, کوئی سادے کہنا ہو جاتے ہیں, کوئی بے نام. جی جی جی. ایک روشن آرا بیگم ہے, ایک برکت علی خان صاحب, بڑے غلام علی خان صاحب ہیں, دوسرے صاحب ہیں. اتنی ہی محنت کی ہے, بعض اوقات تو اس سے زیادہ مشقت کی ہے. کیا یہ جو ہماری دنیا ہے سر, جس میں ہم اس وقت 8 بلین لوگ رہتے ہیں سر, اور اکثریت ان میں سے غریب ہے سر, اور ایک طالب علم ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے سر, کہ زمین پہ آپ کے لفظوں میں اتنا اور اتنی توانائی موجود ہے سر, کہ سب کو 2 وقت کی روٹی مل سکتی ہے, بالکل صحیح, سب کی خوشیوں کا اہتمام ہو سکتا ہے. سر, لیکن ایسا ہے نہیں. سر, حقیقت تو یہ ہے کہ اکثریت غریب ہے, اگلے وقت کی روٹی کے لیے فکر میں ہے, ناانصافیوں کا شکار ہے, اور تھوڑے سے لوگ ہیں ان میں اچھے بھی ہوں گے سر, لیکن یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں وہ ہیلے, وہ بندوبست, وہ میکینزم موجود ہیں جو دوسرے کے اورا کو ریپیئر کر سکے, اس سوچ کے ڈسرپٹ کرتے ہیں. اور کیسے سر یہ آپ کے پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے, لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر, کیا کیجیے. ٹھیک جی, تو آپ کی نظر اب ادھر لوٹ گئی نا سر, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سے. سر if we believe in the God, then we have to believe in the evil as well. We have to believe. ٹھیک ہے سر. اب یہ جو ہرس ہمارے اندر ہے, اس کے لیے بہت عرصہ لگے گا اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے. سر ہمارے اندر ایک چیز آ گئی ہے
اس میں آ کے دیکھتا ہوں. میں یوتھ سے بڑا ہوپ فل ہوں سر یہاں کے, بہت. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یوتھ, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہے وہ ہے, سر ہماری یوتھ اب بھی اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, مگر استاد میرا نہیں خیال کہ ان پہ توجہ دے رہے ہیں. اور جب تک میرا تو بڑا ایک سمپل سا سلوگن ہے, مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے سر آپ کون سی پالیسی پہ یقین کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو مجھے اللہ سے چاہیے نا, مجھے وہ چاہیے کہ میں اس کے بندوں کو دینا شروع کروں. جو مجھے اللہ سے چاہیے, چاہے مجھے عزت چاہیے, چاہے مجھے رزق چاہیے, چاہے مجھے, تو میں جیسے جیسے اس کے بندوں کو دوں گا نا تو میرا اللہ تعالیٰ مجھے وہ دیتا رہے گا. سر میرا خیال ہے یہاں پہ ہمارا جو کانسیپٹ آف ریلیجن ہے وہ کوئی اور سمت پہ چلا گیا. ہیومینٹی اس میں سے بالکل غائب ہو گئی ہے. صرف آپ کے پاس پریکٹسز ہیں, بڑے کنکریٹ قسم کے پریکٹس, اور کسی بھی پریکٹس میں, کسی بھی مذہب میں اگر انسان نکل جاتا ہے نا سر, تو پیچھے رہ کیا جائے گا, کیا رہ جائے گا؟ تو رہے گا دامن دل میں. تو سر میرا خیال ہے کہ ہمیں ہیومینٹی, ہمارے اندر وہ جو اخلاقیات ہیں, ہمارے جو استاد ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, وہ بھی اسی کشمکش میں لگے ہوئے کہ میں اپنا حصہ کیسے جلدی. جب کسی معاشرے میں لوٹ مار ہوتی ہے تو سر اس میں سے اپنا حصہ نہیں لیتے, اس میں سے جتنا ہاتھ لگے وہ لیتے ہیں. تو پھر جو کمزور ہوگا اس کے ہاتھ کیا آئے گا سر؟ ایک گستاخی کر رہا ہوں سر, میرے خیال میں انسانوں کے درمیان مکالمے میں سر کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو مختلف رائے ہے سر وہ اناد ہی پہ مبنی ہو. بالکل نہیں ایک سر, دوسرا زاویہ بھی تو ہو سکتا ہے. سر بالکل ایسے ہی ہے. تو جو ہمارے بایولوجسٹ اور سوشیالوجسٹ بہن بھائی ہیں سر, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی ارتقاء میں سر ہم جہاں جن منزلوں سے گزر کے آئے ہیں وہاں لا علمی تھی, سر پریڈکٹیبلٹی نہیں تھی, انسیکیورٹی تھی اور سکارسٹی تھی. بالکل قلت تھی, لا علمی تھی, نہیں معلوم تھا کہ کب قدرتی آفات آئیں گی اور کب کیا ہوگا. تو اس کے نتیجے میں ایک نفسیات پیدا ہوئی ہے جو اپنی بقا کے اس میں دھن میں اپنے ہم نفس کی جو بقا ہے اس سے بے پرواہ, اس پہ پیر رکھا گیا, اس پہ پاور رکھا گیا سر. اچھا, جسے ہم تہذیب کہتے ہیں, اس پہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو اعجاز صاحب کا بھلا ہے اس پہ میرا بھلا بھی شامل ہے, ایسے ہی سر, اور جو میرا نقصان ہے اس پہ اعجاز صاحب کا نقصان بھی ہے. بالکل صحیح. تو یعنی یہ جو منفی اورا کے حصے ہیں یا وائبز ہیں سر, یہ ہم نے سیکھے نہیں ہیں, یہ ہم جنگل سے لے کے آئے ہیں, ہمیں انہیں ان لرن کرنا ہے. کیا بات ہے سر, یہ ٹاپک ہے آج کل ان لرن والا سر, یہ آج کل ٹاپک ہے. یہ کل بھی میں ایک جگہ لیکچر اس پہ دے کے آؤں. جی 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 پلیز. سر جب ہم چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں نا سر, تمہارے پاس ایک زنبیل ہوتی ہے یا ایک تھیلی ہوتی ہے, اور ہمیں جو چیز ملتی ہے نا ہم اس تھیلی میں ڈالتے جاتے ہیں, جو بھی میسر ہو. ہمیں ایجوکیشن چاہیے ہو, ہمیں رومانیت چاہیے ہو, رومانٹکزم چاہیے ہو, ہمیں کھلونے چاہیے ہو, ہمیں دوستیاں چاہیے ہو, ہمیں تو ہم اس پہ ڈالتے ہیں اس زنبیل پہ. تو عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے سر کہ آپ کی وہ زنبیل بھر جاتی ہے. پھر جب آپ کو سیاہ اور سفید کی سمجھ آتی ہے نا تو آپ کے وہ زنبیل میں اتنی کوئی خرافاتی چیزیں پڑی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی اور چیز بھرنے کی جگہ ہی نہیں رکھی ہوتی. آپ کا مائنڈ کے پاس بھی کیپیسٹی ہے نا سر. تو آج آپ نے سر اتنی خوبصورت بات فرما دی ہے کہ کبھی کبھی کچھ ٹائم جو ہے نا وہ لرننگ کے نہیں ہوتے, کبھی کبھی کوئی ٹائم ان لرن کرنے کے ہوتے ہیں. یہ سر یہ کل کا ٹاپک تھا, میرے اللہ تعالیٰ نے اس کی اکنالجمنٹ کروائی ہے مجھے. ہم جب بات کرتے سر وہ جو خاردار جھاڑی ہے وہ پھینکنی ہے, وہ جو ہمارے اندر تمام چیزیں جو ہم نے ڈالی ہوئی ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں تھی, اور جو ہمارے اندر تعفن پیدا کرتی ہیں, جو ہمارے اندر کینہ پیدا کرتی ہیں, حسد پیدا کرتی ہیں, اور ہمیں جو ہمارا سیلف ہے جو اس کے نیچر سے اسے ہٹا رہی ہے. تو سر وہ ان لرن کرنے کے لیے ہمیں پہلے تو لائن ایک بنانی پڑے گی نا.
ایک لائن بنانی پڑے گی کہ اس میں سے کیا چیز پروڈکٹیو ہے اور کیا چیز ہمارے نقصان دہ ہے. سر وہ نہیں ہم بنا پا رہے. ہم جب انلرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کام کی برائی چیزیں کرتے ہیں. سر اس کے لیے بھی آپ کو نا بڑا ہی ایک وسیع دل اور بڑا وسیع تجربہ چاہیے کہ پھینکنا کیا ہے. کہ ہمارے معاشرے میں سر جو پھینکنے والی چیزیں ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں, اٹھا رہے ہیں اس وقت, اور اتنی میجورٹی میں وہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو وہ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے. آپ مجھ سے بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں سر. اور جو پھینکنے والی چیزیں, اگر آپ وہ پھینکنا شروع کر دیں گے تو آپ اس پورے شہر میں دیوانے نظر آئیں گے. تو ہمیں سیکھنا ہے کہ کیا پھینکنا ہے اور کیا رکھنا ہے, سنبھالنا ہے. میں پہلے فزیکلی پیشنٹس دیکھتا تھا, ان کو ہیل کرتا تھا نا سر. بڑے معاملات ہوتے تھے ان میں جو انرجی چاہیے ہوتی تھی, اسپیشلی خواتین کی جو ایجنگ ہو جاتی ہے, بال گرتے ہیں یا چڑچڑی ہوتی ہے, یا ان کے اندر فیمنزم انرجی, مردوں کی وہ چڑچڑاہٹ. تو سر اب میں فزیکل بڑا کم دیکھتا ہوں, اب میں آن لائن دیکھتا ہوں. اچھا آپ نے تو وائبریشن کریٹ کرنی ہے, پریسائزلی اس پہ انرجی دینی ہے, تو اس کے لیے آپ کا ہونا ضروری نہیں ہے. دعا اور فریکوینسی تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے. اچھا سر میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بتاؤں, میرے پاس جو 70% لوگ ہیں سر وہ سائیکالوجسٹ آتے ہیں, کیونکہ دے نو. میرے ڈاکٹرز آتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ باقی لوگ تو ہیں وہ تو بہت بیزی ہیں. عامل بابا نے, عامل بابا کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آپ کے اوپر تو ساس نے جادو کیا ہوا. اچھا جی, پھر وہ ساس جائے گی تو اس کے بعد بہو نے کیا ہوا, پھر نند نے کیا ہوا, وہ پھر وہ کہیں گے جی راتوں رات محبوب آپ کے قدموں میں. یہاں پہ تو ہمارا ایزی ایکسیس ان چیزوں کے. تو سر سمجھدار آدمی اپنی انرجی بتائے گا. ہمارے پاس ایک انرجی میجر سٹک ہوتی ہے سر, جو آپ کی انرجی کو پورا بتا دیتی ہے کہ آپ کی اس وقت ہیلتھ انرجی کتنی ہے, آپ کی برین انرجی کتنی ہے, آپ کی اس وقت جو ہے سینسٹیوٹی لیول کیا ہے, ایول آئی اینٹیٹی ہے آپ کو, کوئی بلیک میجک اینٹیٹی ہے آپ کو, وہ پورا ہم اس کو بتاتے ہیں. پھر ان کے ڈیٹاکس آف اورا کے ڈرل ہوتے ہیں, مطلب آدھے گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. سر میں تو ایک بار میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی یہ پرابلم ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کسی بھی کہ یہ نہیں یہ بھی میں کروں گا. میں کہ نہیں, اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کیونکہ سر مجھے پتا ہے کہ جو میٹا فزکس ہے اور فزکس ہے دونوں ایک چیز ہے. اگر کسی کو اسپرچل پرابلم ہے, کسی کو اورا کی پرابلم ہے, تو وہ ہم اس کو ڈیفائن کر دیں گے. مگر اگر وہ فزیکل پرابلم بن گئی تو ڈاکٹر دیکھے گا. میرے ہاتھ پہ اگر کٹ لگ گیا تو اس پہ اسٹیچز اسپرچل ہیلنگ سے نہیں لگیں گے, وہ جا کے ڈاکٹر لگائے گا یا کمپاؤنڈر لگائے گا. اگر میرے پاس اگر کسی کو کیمو کرانی ہے, ہاں, مگر جس ریزن سے وہ پرابلم آ رہی ہے, ان کی فزیک سے جو میٹا فزک پرابلم ہے, چاہے وہ سٹریس ہے, چاہے وہ ایول آئینٹیٹی ہے, چاہے اورا کی ڈیفیشنسی میں کوئی پرابلم ہے, تو وہ میں کر سکتا ہوں. مگر جو ان کا ڈومین ہے وہ کرے گا. I never stop anyone. میرے پاس اگر وہ آتا ہے تو 30% میں کہتا ہوں جی آپ یہ ٹیسٹ کروائیں پھر میرے پاس آئے, آپ یہ کرائیں پھر میرے پاس آئے. تو دس از ناٹ وہ بابا جی والا کہ جی اگر بابا جی کے پاس چلے گئے تو اگر آپ کو پتھری ہے تب بھی بابا جی کریں گے, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہارٹ کی ہے تو وہ وال بند ہے وہ بھی بابا جی کریں گے, بال گر رہے تو وہ بھی بابا جی کریں گے, آپ کو کوئی فرٹیلٹی کے پرابلم ہے وہ بھی بابا جی. نہیں, دس از علم میرے اللہ کے, اور وہی آپ کو ہر علم کی لمیٹیشنز ہیں, تحدیدات ہیں. اجاز صاحب وہ کہتے ہیں نا ٹوٹ گئے سیال لگی میں, اینڈ جس وقت آپ میرے آرا کا توازن جو ہے وہ ایک آنکھ کی کسر رہتی تھی کہ معلوم ہوا کہ پی ٹی وی نے کہا کہ بھئی وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا آپ کی گفتگو کا. لیکن میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ اپنی صدرنگ کی ٹیم کی طرف سے اور ذاتی طور پہ آپ نے جس خوبصورتی سے ہمیں رہنمائی دی, تعلیم دی, بہت شکر گزار. سر میں آئی ایم آنرڈ سر. آنرڈ سر, انڈیڈ.